السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی رپورٹرز. میں ہوں عادل عباسی. ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں صابر شاکر صاحب جو کہ اس وقت استنبول میں موجود ہیں، اور چودھری غلام حسین صاحب، دونوں تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سٹوریز بڑی انٹرسٹنگ ہیں، دو تین. آج سیاسی گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا، اور جو حکومت کو پے در پہ اپسیٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی انتخاب ہو یا پھر جو ہے وہ ضمنی انتخاب، اس پر نون لیگ کے اعتماد میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس اضافے کی کیا وجہ ہے؟ آج شہباز شریف صاحب نے کھل کر بات کی. انہوں نے کہا حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اپنی جماعت کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت جو ہے وہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ لنگوٹ کسنے اور حکومت کے خاتمے کا وقت آ گیا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ مالٹو کی بہار سے آگے جانے والے نہیں، جبکہ یاس صادق صاحب نے کہا کہ میری مسکراہٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے. مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں حکومتی شکست کے بعد کہا ہے کہ ان کے سر سے ہاتھ اٹھ گیا ہے، اور آصف زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ پہلے ان کو گھر بھیجیں. یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ہم اس پر ذرا بات کریں گے. اور جو اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات ہیں، اور حکومت میں وزیر اعظم خاصے متحرک ہو گئے ہیں، پنجاب چلے گئے ہیں، پنجاب میں بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑے فکر مند ہیں. کے پی کے میں وزیر اعظم کہہ بیٹھے ہیں کہ جی اگلا جو مرحلہ ہوگا اس کے اندر میں ذاتی طور پہ جو ہے دلچسپی لوں گا، یہ سب چیزیں کروں گا. اور اندر کہیں کے پی کے اندر جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ لیڈرشپ یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ جی چونکہ غلط فیصلے کر لیے، کہیں کی مہنگائی کی بات کی جا رہی ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی ہے وجہ، غلط ٹکٹس دے دیے کے پی کے میں، لیڈرشپ نے جو ہے وہ ان کے اختلافات کی وجہ سے ہوا. ان تمام معاملات پر ذرا بات کریں گے. مجھے ذرا صابر شاکر صاحب یہ بتائیے گا، یہ ایک ٹویٹ مریم نواز صاحبہ نے، اس پر ذرا ڈسکشن کریں گے کہ I heard you are a player. Nice to meet you. I am the coach. اور میاں صاحب کی تصویر لگائی ہے. یہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے اعتماد میں اضافے کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اب اس میں اس ٹویٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ شرائط مان لی ہوں گی، اور اب وہ کھلاڑی کے بجائے وہ کوچ بنیں گے، یعنی کہ وہ لندن میں بیٹھ کے ہی پالیٹکس کریں گے. اور عملی سیاست میں وہ فی الحال جو کہا جا رہا تھا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے اور وہ آئیں گے اور الیکشن سے پہلے آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے، تو اس ٹویٹ کا تو مطلب سادہ سا یہی ہے کہ اب وہ پلیئر نہیں رہیں گے اور عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ ایک کوچ کے طور پہ کھلاڑیوں کو تیار کریں گے، کھلاڑیوں کی تربیت کریں گے. اور اب وہ کون سے کھلاڑی کی تربیت کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کی کریں گے، مریم صفدر کی کریں گے، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال ہیں، کون سے ہیں، یاس صادق صاحب ہیں جو کہ آج کل ان کے بہت قریب ہیں. تو اب نیا کھلاڑی کس کو تیار کرنا ہے یہ کوچ نے بتانا ہے. مریم صفدر صاحبہ نے میرا خیال ہے کہ میسج دیا ہے کہ جناب یہ بات بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عملی سیاست میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا. اوکے چوئی صاحب، میں سیم سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، لیکن اس میں ایک سارٹ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ دونوں چیزوں کو جوڑ کے پھر اس کا جواب دیں. یار صادق صاحب تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں اب کہ میں جاؤں گا تو میاں صاحب کو لے کے آؤں گا. سنوائیے گا جی. میں مل کے آیا، میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے. میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے، میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے. میں کوشش کروں گا کہ 20 تاریخ کو پھر سے لندن چلا جاؤں، اور اگر لندن گیا تو پھر میں تو میاں نواز شریف صاحب کو لینے جاؤں گا انشاءاللہ. چوئی صاحب پچھلے ہفتے کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا صابر صاحب اپنے تجزیے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا تنگ بھی کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے 2 ہفتہ پہلے کہ نہیں کچھ مطلب ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہلجل تو کچھ شروع ہوئی ہے. یور ٹیک آن. نہیں، آپ کھول کے بات پوچھے نا، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پردہ داری کیوں ہے؟ یہ کیا رازداری ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا اعتماد میں اضافہ ہوا ایک دم؟ پہلے تو آپ یہاں اور صابر شاکر صاحب نا موٹا موٹا لکھ لیں. اگر یہ جو یاس صادق صاحب ہیں اور خواجہ آصف ہیں اور احسن اقبال ہیں اور مریم نواز ہیں اور شہباز شریف ہیں، تو اگر تو آپ کا یہ خیال ہے کہ جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو وہ کہیں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا ان کے بہاف پر کسی کو کوٹ کر رہے ہیں، تو بالکل غلط، خلاف واقعہ، اور اس لمحے تک حتمی
دو ٹوک جو ہے انفارمیشن دے رہا ہوں کہ مسلح افواج کسی سیاسی قوت کے پیچھے نہ کھڑی ہے، نہ ان کو انکریج کر رہی ہے کہ وہ سازشیں کریں، اور نہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جاؤ تے پہ جاؤ تے اسی تواڈے نال ہاں یا کم از کم تواڈے خلاف نہیں. تو دس از آل انکریکٹ. وہ جو ناکامی یا مایوسی یا شکست خوردگی ہے وہ حکمران اتحادیوں کی خود اپنی پیدا کردہ ہے. اگر وہ کسی کے ماتھے پر آپ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی مرضی ہے. ایاز صادق جہاں وہاں گئے تھے، ہم نے اس دن دے دی تھی خبر کہ نواز شریف، نجم سیٹھی اور دوسرے کئی لوگوں کی موجودگی میں ڈنر پر انہوں نے کہا میں تو اپنی اگلی سالگرہ جو ہے، یعنی یہ جو 2 دن بعد ہے جو بنائی ہوئی انہوں نے، 2 دن بھی نہیں ہے، 1 دن بیچ میں، وہ میں لاہور میں اپنے جاتی عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے وہاں لڈیاں اور بھنگڑے ڈالنے شروع کر، میاں دے نعرے بجن گے تو فلاں. تو کیا ہوا پھر آگے؟ اور دوسرے بھی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. حتمی بات یہ ہے کہ مسلح افواج کسی سیاسی قوت کو خلاف آئین اور قانون کسی قسم کی کوئی حالت چلی نہ دے رہے ہیں، نہ ان کا کوئی پلان ہے. الیکشن وہ کہتے ہیں فری فیئر امپارشل ہونے چاہیے، اس میں جو جیتے آئین اور قانون کے تحت اس کو اقتدار ملنا چاہیے، اور جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہیے. اچھا سر، یہ پہلی بات تو میں اپنی تو پوزیشن کلیئر کر دوں کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے بات، لیکن ابھی صابر صاحب بھی ظاہر ہے اس پر بات کر لیں گے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اس اعتماد کی وجہ کیا ہے صابر صاحب؟ اس کی اعتماد کی وجہ ابھی تک نہیں پتا. جب آپ کا مخالف جو چاروں شانے چت ہو، اس کے بندے سیدھا الیکشن ہار رہے ہوں، بائی الیکشن لوز کر رہے ہوں، کنٹرول بورڈ میں الیکشن ہار رہے ہوں، کے پی میں جو 17 ضلع کے الیکشن ہوں ان میں اکثریت میں ہار جائیں، تو اور اپوزیشن لوڈیاں نہ پائے یا بھنگڑے نہ پائے اور اسی آ رہے ہیں اور اسی آ رہے ہیں، اور یہ نہ کرے تو ان کو اور پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ تو obviously written on the wall ہے. اوکے، آپ کے خیال میں وہ جو ہے اس جیت کا ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں، امپریشن یہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی بس سب ٹھیک ہو گیا، سب اچھا ہے. صابر صاحب؟ اچھا، ایک تو جج صاحب نے پتہ نہیں مجھے اور آپ کو نشانہ بنا لیا. میں خود بھی صفائی دے کر ابھی ہٹاؤں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے، جو مریم صفدر نے جو بات کی ہے وہ تو کوئی اور بات ہے. جو ہم مرزا غالب کے شعروں کی تشریح کرتے ہیں اس کے مطابق مریم صفدر صاحبہ تو ایک میسیج دے رہی ہیں کہ جناب ہمیں یہ شرط بھی قبول ہے، نواز شریف اب کھلاڑی نہیں رہے، وہ کوچ بن گئے ہیں، یعنی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں پالیٹکس سے. آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کی زبان ہے اور انہوں نے کرکٹ کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو کوچ کیا کرتا ہے، کھلاڑی کیا کرتا ہے؟ کوچ تو کھلاتا ہے نا سارے پلیئرز کو. جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. کوچ کھلاتا نہیں ہے، کوچ تیار کرتا ہے اور اپنی اپنی پسند کے کھلاڑیوں کو میدان میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر نہیں، یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں. دیکھیں، کوچ تیار کرواتا ہے اور تیار کروا کے کھلواتا ہے. سلیکٹر جو ہوتا ہے وہ ٹیم سلیکٹ کرتا ہے، ٹیم سلیکٹر الگ ہوتا ہے اور کوچ کا کام الگ ہوتا ہے. یہاں میں تو کھلاڑی اب دیکھنا یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہے بطور کوچ کون سا کھلاڑی تیار کریں گے. شاہد صاحب نے تو بتا دیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب ہوں گے. محمد زبیر صاحب کا اصرار ہے کہ یہ نہیں ہونے والا. ہاں جی، تو یہ چیزیں ابھی چلیں گی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی. باقی یہ بات درست ہے کہ نہ نواز شریف کو گنجائش ہے، یعنی کہ کوئی نواز شریف صاحب کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونے جا رہی ہے، سزائیں معطل ہو رہی ہیں، یہ عدالت کا کام ہے. مریم صفدر دور دور تک نظر نہیں آ رہی. یہ بھی صابر صاحب یہ خلیفہ بننے گیا ہے، وہ جو پہلوانوں کو تیار کرتا ہے اور دو پیج بتاتا ہے، لیکن اصل میں مریم یہ کہنا چاہتی ہے کہ ان کے والد جو ہے نا تاریخ کے عظیم ترین سیاستدان ہیں. کھلاڑی تو بڑی چھوٹی چیز ہے، وہ تو بہت بڑی قوت ہے. ان کو پتہ کرو 3 دفعہ ان کو ان حکومت سے نکلے، اور ہر دفعہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اور کوئی نہ کوئی محاذ کھولا. پہلے یہ غلام اسحاق خان واحد ہستی تھے مرحوم، ویسے تو بہت محب وطن قوت ہے اور اللہ ان کی مغفرت کرے. اور کوئی لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک خاموش ہیرو تھے ہمارے،
یہ ان کو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے والے وہ تھے. ان کا جو حشر کیا اور آصف نواز کے ساتھ جو کیا، اس کا پرویز مشرف کے ساتھ کیا کیا، اور آج تک ان کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے جس نے بھی ان کی پشت پر ہاتھ رکھا ہے اس کو لازمی. آپ کے ساتھ میں خادم بیٹھا مجیب الرحمان شامی حجات ہے، ابھی فون کریں، ان کے سامنے مجھے کہا کہ چودھری صاحب میں آپ کی وجہ سے وزیر اعظم بناؤں، اور میں نے کہا خدا کا خوف کرے، اگر میں نہیں بنا رہا ہوتا تو میں خود نہ بن جاؤں. اچھا. تو اس کے بعد جو پولیس بھیجی اور جو گنڈے بھیجے اور جو زخمی کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے مجھے لہو لہان شدہ پھینک گئے گھر کے باہر کہ بھئی یہ آپ پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا. تو اس کے بعد کئی مقدمے چھوڑیں. میں اور بات یہ کوئی نہ ناڑی نہ کلاڑی، بلکہ ناڑی کی بھی کوئی آخری قسم ہے. اور ابھی بھی جس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطہار کے لونڈے سے دعا لیتے رہے. ان کا اصول ہی کوئی نہیں ہے. صابر صاحب یہ شعر کا وقت گزر گیا، اب آپ تشریح کیجئے گا پلیز. اور دوسرا شعر نہیں سنانا آپ نے صابر صاحب. یہ وہ آپ نے صرف تشریح. اور وسیم بادامی بہت غور سے سنتا ہوتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ سارا اصل میں اندر چل رہا ہے. ایک اور بھی بات بتا دوں کہ مریم صفدر صاحبہ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ نہ تو نواز شریف صاحب ہیں نہ وہ ہیں. اب پارٹی کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو وہ صرف اور صرف شہباز شریف صاحب پہ اتفاق کرنا پڑے گا. یہ چیز مریم صفدر صاحبہ کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ پہلے جو فارمولہ طے ہوا تھا اسمبلی میں جب نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ حیات تھیں، اس وقت شہباز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی تو والدہ محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ سب میدان میں آئے تھے اور انہوں نے فارمولہ طے کیا تھا کہ نہیں، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو وزارت عظمیٰ مرکز بدستور نواز شریف فیملی کے پاس رہے گا اور صوبہ شہباز شریف فیملی کے پاس رہے گا. اب حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صدر ہیں اور الیکشن قریب ہے، 2022 میں الیکشن ہونا ہے، یہ بات بھی اچھی طرح سب کو معلوم ہو چکی ہے، تو اس کی تیاری کر رہے ہیں. مطلب کلیئر کر دوں میں ذرا ویورز کو، آپ بلدیاتی کی بات نہیں کر رہے، آپ جنرل الیکشن کی بات نہیں، میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد اگلی چیز ہے سر کہ شہباز شریف جب مرکز نکل گیا تو اب صوبہ کس کے پاس ہے؟ اب یہ جنید صفدر کو انہوں نے لانچ کیا کہ چلیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جاتے چور کی لنگوٹی صحیح، کہ کم از کم صوبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صوبہ ہی نکل جائے. اب مریم صفدر صاحبہ آپ کو معلوم ہے کہ انتخابی سیاست میں فاضل ہیں اور ان کا کوئی مستقبل بھی کو نظر نہیں آ رہا. اب وہ جنید صفدر کو لے کے آئی ہیں میدان میں، ان کا باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا ہے ان کو، اور ان کو صوبائی سیاست میں لائیں گی تاکہ وزارت اعلیٰ انڈائریکٹلی مریم صفدر صاحبہ کے پاس چلی جائے. تو اندر خانے جو خاندان ہے، شریف خاندان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے. یہ مسلم لیگ نواز کے اندر جو پولیٹیکل پنڈت گرو ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ محنت کر رہے ہیں راضی کرنے کی نواز شریف کو کہ الیکشن سر پہ آ گیا ہے اور ادھر پی ٹی آئی کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک ہم بیٹھے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے، کبھی آرمی چیف کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی ڈی جی آئی کے مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کسی کا مطالبہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں رانا تنویر صاحب شہباز شریف صاحب کی فیور میں، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے کہہ رہے ہیں اور ایون یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ مریم اگر کوالیفائی بھی کر گئیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی تب بھی شہباز شریف ہی ہوں گے. تو وہ اس حد تک آ چکے ہیں. دیکھیں صابر صاحب، لوگ یہ جی آپ مکمل کر لیں ذرا. میں نے کہا 40-50 لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے خبر دی تھی، ان کی لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی، نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تھا، ایک خط لکھا گیا تھا کہ خدا کے لیے یہ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، ایک فیصلہ کر لیں، مریم صفدر صاحبہ کو سمجھائیں. خواجہ آصف کی دو پنڈی کی تقریر آپ یاد کریں کہ یہ رولا قیادت کا ہے اور قیادت جو ہے وہ کارکنوں کی نہیں ہے، وہ اوپر کی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں. تو یہ وہ چیز ہے اور اس کو ظاہر ہے. اور اس دوران ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سپیس پیدا کی ہے
پیپلز پارٹی ویل پلیڈ کرتی کرتی کافی اچھا آگے نکل گئی، اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو نواز پی ایم ایل این کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ہاں دیکھیں، دو باتیں نا، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اسپیس ملتی ہے اور وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی کچھ ہلجل اگر کر گئی تو سینٹرل پنجاب میں پھر پی ٹی آئی اور ناردرن پنجاب میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ورسز پڑ جائے گا، اور پھر خدا جانے الیکشن سے پہلے تک اور بھی کیا کچھ چیزیں بیچ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں فیکٹرز. لیکن یہ بات تو طے ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس میں میاں صاحب کی مرضی کے بغیر شہباز شریف صاحب یا مریم صاحبہ تک فیصلہ نہیں کر سکتی، تو پھر جو ہے وہ زبیر صاحب، شاہد صاحب، احسن صاحب یا خواجہ آصف صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ یہ یقیناً جو ہے وہ وہیں سے پیغام آیا ہے جس کی بنیاد پر یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ شہباز صاحب ہمارے وہ ہوں گے. شہباز صاحب کا اعتماد بھی بہت کمال کا ہے، ذرا سنوائیے گا جی آج انہوں نے کیا بات کی. اور نعرے بعد میں لگا لینا یار، نعرے ابھی الیکشن کا وقت آنے والا ہے، ان کو بگانے کا وقت آنے والا ہے تو نعرے لگائیں گے. تختیوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے آپ کا. بالکل وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو. آج نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل اپنے لنگوٹے کسے تیاری کریں اور اس مہنگائی کے طوفان کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف ان کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بتاؤ مجھے. ذرا خواجہ آصف صاحب کا بھی سنائیے گا. انہوں نے کہا جو سلسلہ شروع ہوا ہے پشاور سے وہ اب رکنا نہیں چاہیے. یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے جو کے پی سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا، یہ کراچی تک چلے گا. چودھری صاحب، شہباز صاحب کا اعتماد اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، آگے جانا چاہیے. بھائی وہ تو ان کا رائٹ ہے، لیکن میں یہ آپ کو جو ہے نا شہباز بانجے، میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ وہ انہوں نے کام ونڈیا ہے. کبھی یعنی اگر گالی گلوچ کرنی ہے، فوج کے اوپر حملے کرنے ہیں، عدلیہ پر کرنے ہیں، تو آپ مریم کے بھائی خاتون ہیں، ان کو کئی چیزوں کی وجہ سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، چلو چھوڑے. تو یا نواز شریف کو آگے کا وہ ملک سے باہر ہے، وہ حملے کرتے ہیں. تو جب جا کے منت سماجت کرنی ہو، پاؤں پڑنا ہو، آپ کو پتہ ہی ہے جب بریفنگ کے لیے گئے تو کون کون بندے وہاں ترلے منتیں کر رہے تھے کن کی. تو وہ انہوں نے کام بانٹا ہوا ہے. ورنہ اینی باڈی بلانگنگ ٹو این گروپ اور شریف فیملی whosoever becomes prime minister or chief minister, which is a tall order. I don't see in foreseeable future کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آ رہی ہے اور عمران خان شکست سے دوچار ہونے والے. اس وقت ان کو مشکلات ہیں اور وہ بھی خود پیدا کرتا ہے، کیونکہ کبھی یہ تھا کہ صوبہ کے پی جو ہے اور پنجاب بہت بڑی طاقت ہے وزیر اعلیٰ کی، لیکن خان صاحب نے یا جس نے بھی فیصلہ کیا کہ بھئی اس طرح کے مطلب لوگ جو ہے نا جن کی موجودگی غیر موجودگی برابر ہو جائے تو اس سے بڑا کام چلے گا. تو پہلے بھٹو نے یہ کیا. اینی میں آپ کو صرف ایک یہ بات کر رہا ہوں کہ نہ فوج کسی کے ساتھ پارٹی ہے اور نہ کسی کے خلاف پارٹی ہے. چوہدری صاحب، ہم تو دونوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ فوج کسی کے ساتھ پارٹی ہے یا کسی کے خلاف پارٹی ہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا آرگیومنٹ دیا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ صرف اور صرف اپنے سروائیول کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، باقی ان کو کسی بھی لیول پہ کوئی شیئر نہیں ملنے والا، ناٹ ایون پنجاب. No, they are encouraged because of the ground realities. اچھا، This is what my view is. seeing the situation. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی. وہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور اسلام آباد میں بیٹھ کے مخالفین کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ صرف یہ معاملہ ایک پارٹی تک نہیں ہے کہ صرف پی ایم ایل این جو ہے وہ کہیں پنجاب میں اپنی بائی الیکشن پہ جیت دیکھ گئی ہے تو وہ کہہ رہی ہے. یہ معاملہ صرف جو ہے وہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب بہت پر اعتماد ہو گئے. یہ جو ہے وہ آگے کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کراچی کے بھی بائی الیکشن میں جب پی ٹی آئی کا نمبر 5واں آیا تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو 5ویں نمبر پر تو یہ وہاں پر آ رہے ہیں. زرداری صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ لاہور میں 32,000 ووٹ لینے کے بعد پر اعتماد ہوئے ہیں. سنیے گا جی. لاہور میں بھی وہی ویاں تھو ہوتے بھی خیمہ گاڑیاں تھو پان جند وہی ہوتے
हिननि सां मुक़ाबिलो कबो जेसि ताईं नथा असीं मुक़ाबिलो कयूं ऐं जेसि ताईं हुते नथो हिननि जो स्टॉप थिए तॾहिं इहे पाण में नानी बेड़ो कए वेठा आहिनि आईंदा इहे हिननि खे मुंहुं ॾिबो अवाम जी जंग थींदी हिननि सां अवाम जी फतह थींदी। जी, अब फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो कहा है कि ये दोनों छोटी जमातें जो हैं वो टीवी तक जिंदा रह गई। सुनवाइएगा जी जरा। ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से अब आजकल जिंदा हैं। अगर इनकी टीवी कवरेज बंद कर दें 2-4 दिन तो ये तो वैसे ही फारुक हो जाए। इनकी ग्राउंड पे तो ये है ही नहीं कोई। नून लीग और पीपल्स पार्टी फारुक ही हो गए वहां से। केपी में उनको किसी ने जो है वो झूठे मुंह वोट नहीं डाला। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं है। नवाज शरीफ जो है अपनी बाकी जिंदगी पाकलैंड में गुजारनी है, जरदारी साहब ने अपनी बाकी जिंदगी दुबई गुजारनी है। जी साबिर साहब, ऐसा ही है कि ये जो है बाकी की जिंदगियां बाहर ही गुजरनी है और यहां तक का सफर तय नहीं होना। इसके बारे में तो अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होना है। हम तो सिर्फ जो सियासी तज्जिया इस वक्त जमीनी हकायक हैं अब तक के वो यही हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इनकी हुई है, ये अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं और अगर ये आना चाहते हैं तो आए, क्यों नहीं आ रहे। जिस बुनियाद पे ये गए थे वो बुनियाद गलत निकली और प्लेटलेट्स और ये सारा कुछ, तो इसका मतलब है कि फिर कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग करके ही गए थे, कोई गारंटीज दे के गए थे। अब आना चाहते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता, आए और आके फेस करें। पासपोर्ट लेने की इन्होंने बात की थी नवाज शरीफ साहब ने कि जी मुझे नया पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वो दरख्वास्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट की और उन्होंने कहा कि आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता, आपको वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकता है और वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा, आपको वापस पाकिस्तान आना होगा। तो ये तो है एक ज़मीनी हकीकत और फैक्चुअल बात ये है। और अगर ये वापस आना चाहते हैं तो फिर ये पासपोर्ट क्यों नया मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फिर आगे जाना है। फिर अगर ये वापस आना चाहते हैं तो फिर ये अपील क्यों की हुई है होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी जो यूके के हैं उनके फैसले के खिलाफ। ये तो ट्रिब्यूनल में अपील गए हुए हैं। तो ये सही नहीं है, ये इनका जरदारी साहब नैरेटिव है। जरदारी साहब की बात, जी जरदारी साहब तो जाहिर है जी, जरदारी साहब मौजूद हैं और वो बेहतर पोजीशन में हैं और बेहतर पोजीशन में इसलिए आए हैं कि उनको अंदाजा है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, वो शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, दूसरी जानिब हैं नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, वो इनको तंग कर रहे हैं। तो वो उस दौरान उनकी कोई गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना सौदा बेच रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है कि ये अब टीवी की हद तक दोनों पार्टियां जिंदा हैं, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात? मैं नहीं करता इसका। अच्छा जी, मैं समझता हूं कि वो फवाद चौधरी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है एंड हमारा बड़ा ताल्लुक है उनसे, लेकिन उनकी ये जो राय है टू डिसमिस विद कंटेम्प्ट के नहीं जी वो टेलीविज़न की वजह से हैं फलां हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। आपके सामने है, आपको बहुत बड़ा सियासी तमाचा पड़ा है केपी में, बल्दियाती इलेक्शन में, कैंटोनमेंट इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, और कोई हुआ नहीं है इसलिए उसका कोई कह नहीं सकते। तो ये अब इनको अपना तरीक़ाकार और अपनी सियासी हिकमत अमली और अपने खिलाड़ी और अपनी टीमों में जो मुनासिब चेंजेस है वो करनी पड़ेगी, वरना जो हशर इनका हुआ है अगले तमाम इलेक्शन में यही हशर होगा। तो लिहाजा अपोजिशन ने तो कुछ किया नहीं। बाय द वे पिछले 3.5 साल में अपोजिशन जो है वो हर सतह पर नाकाम हुई है इस हुकूमत को निकालने या उसको ख़राब करने में। ये जो भी है इस वक्त गर्दाब या बहरान या क्राइसिस या वट एवर यू मे कॉल, ये सारे 90% गलत रॉन्ग चॉइस ऑफ पीपल एंड और इंसिस्ट करना कि वही ठीक है उसकी वजह से, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा चौधरी साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन अगर ब्रीफ कमेंट आप मुझे जरा इस पे कर दें। एक चीज ये नहीं देखी जाएगी कि
اتنے سال گزرنے کے باوجود، میں اس وقت کے پی الیکشن کے کانٹیکس میں بات کر لیتا ہوں، آگے تو تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ ابھی پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہونا ہے، 18 اور ڈسٹرکٹس میں ادھر کے پی میں ہونا ہے. اتنے سال کے بعد اگر 8 سال حکومت بھی کی اور پارٹی کو اتنے سال ہونے کے باوجود اگر رانگ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس ہو رہی ہے تو یہ کس کا فالٹ ہے؟ یہ فالٹ آپ کا میرا تو نہیں ہے، نہ ہم کسی پارٹی میں ہیں، نہ ان کا ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، نہ صابر شاکر صاحب کا ہے. ہم بات یہ کرتے ہیں، ہم ملک کے مفاد میں بات کرنی ہے، اسلام کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر کاربند رہنا ہے اور غریب آدمی کی 2 وقت روٹی کا سوچ رہا ہے اپارٹ فرام ادر تھنگس. بھائی کون ذمہ دار؟ یہ خود ذمہ دار ہے. آپ نے اور میں نے کہا کہ آپ اس طرح کے لوگوں پر اعتبار کریں اور انسسٹ کرتے جائیں، اور اس طرح کہا ہے کہ مہنگائی کو طوفان آ جائے اور آپ کہیں نہیں وہ ساری دنیا کے ہے. وہ مراسی کا لڑکا فیل ہو گیا اور اگر بیوقوفہ تینوں اتنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پڑھانے بھیجا تو فیل ہو گیا، اور کہو نمبردار کا بھی ہو گیا. سر میں ایک بریک لے لوں بھائی، ایک گل ہونے تھے آ گئی ہے، میں بریک لے لیں وہاں. ہاں لے لو. ایک بریک کے بعد سے مزید بات ہوگی. جی ویلکم بیک. صابر صاحب یہ بتائیے گا، ایک دو جو چودھری صاحب سے بھی میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ظاہر ہے ذمہ دار تو پھر یہی ہیں اور کون ہو سکتا ہے. اب ایک سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو ہم نے یہ لوکل لیول پر لوکل باڈیز الیکشن اور کینٹونمنٹ کے الیکشن اور بائی الیکشن کی ہم بات کریں نا. اب فیصل واڈا صاحب نے ارشد شریف صاحب کے شو میں بڑی انٹرسٹ گفتگو کی. آپ ذرا لوکل لیول سے نکل کے ٹاپ لیول پر انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، سنوائیے گا جی. سو اٹس اے کمبینیشن کہ ہم کس طرح ہارے. نمبر 1 مہنگائی کا تھا، نمبر 2 جو رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے گئے ہمیشہ کی طرح پرائم منسٹر نے بھروسہ کیا اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جو اس پاور سیٹ کے اوپر ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح وہی ہوا پاور سیٹ پر ہوتا ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ دھوکہ ہوا، لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ بانٹے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کسی حد تک کہ رشتہ داروں کو ٹکٹ بانٹے گئے، صوبائی میں بھی اور یہاں بھی. دیکھیں عادل بھائی، جو کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے یہ تو ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے. اور یہ صرف بلدیاتی الیکشن نہیں بلکہ پنجاب میں بھی عثمان بزدار صاحب کی جب بات ہوتی ہے ہٹانے کی تو ان کی کابینہ میں بھی 3-4 وزیر ایسے موجود ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اور ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور چودھری صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں کن سے ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں، ان کا کیا ہے معاملہ. تو خود آپ دیکھیں، اگر ہم میرٹ پہ بات کریں تو پھر پرویز خٹک صاحب نے 5 سال وہاں پہ وزارت اعلیٰ کی اور اس کے نتیجے میں ہی وہاں پہ جو کچھ بھی کارکردگی تھی پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ملی، لیکن اس کے بعد ان کو ڈمپ کر دیا گیا اور وہ مزید صوبے میں رہنا چاہتے تھے. نہ صرف ان کو صوبے میں ہی رکھا گیا بلکہ مرکز میں لایا گیا اور مرکز میں لا کے بھی وہ بالکل ایک نان فنکشنل اینٹی بن کے رہ گئے ہیں. تو یہی چیزیں باقی کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. تو فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی مسائل ہیں اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی پہ گرفت اس طرح سے نہیں ہے ڈسپلن کے معاملے میں جس طرح کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دیگر سیاسی جماعتوں کی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ صابر صاحب آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر مسلسل ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب گرپ کا بھی ایشو ہے اور شاید سلیکشن کا بھی ایشو ہے کہ کیا آپ وہ کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی، میں چوائس کی طرف وہ بات لے کے آتا ہوں، سنوائیے گا. پرابلم یہ ہے پوسٹر بوائز جن کو آپ کہتے ہیں یا آپ ان کو ہیروز کہتے ہیں یا ان کو آپ سمارٹ لوگ کہتے ہیں، وہ بیسکلی منافق ہوتے ہیں. وہ آپ کو مکاری سے تھوڑے دن تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، بلند باغ کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اور وہ کسی کا بھی نہیں، ان کا ووٹ بھی ان کے گھر والوں کا ان کے لیے نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو لیڈر پیشکش کرتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ طوفان میں پیالی میں طوفان اس طرح لاتے ہیں کہ وہ کنفیوژن بھی کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب جاتے ہیں کہیں کسی کا میسج لے کر یا کوئی آربیٹریشن کرنے تو سب سے پہلے اپنا ریزیومے دکھاتے ہیں کہ وہ برا ہے میں اچھا ہوں، اور یہ چیزیں کھل گئی ہیں. اگلی بات کیا کی ہے، کیونکہ اس میں تو بہت واضح اشارہ دیا نا، سنوائیے گا. وفاقی وزیر نہیں ہے اس میں کچھ؟ ظاہر سی بات ہے، کیوں نہیں ہوں گے. وہ پرائم منسٹر کا مشن رکھنے والے
पहले नहीं, 2 थे अब 3 है, पहले 2 थे और और उधर जो पहला वाला था वो तीसरे नंबर पे आ गया। आगे बोले सर, जो इस एम्बिशन में पहले नंबर पे थे अपने तौर पे वो तीसरे नंबर पे। उनका नाम एस से शुरू होता है या ए से? नहीं पता सर, मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो एक जनरल उसमें बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं। 3 नंबर जो है वो उन्होंने कहा, अशरफ साहब ने कहा एस वाले होएगा नहीं, वो अब जो है वो नीचे आ गए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो नंबर 3 थे वो अब नंबर 1 पे आ गए और 2 पर ही हैं और 3 पर वो कह रहे हैं कि ऐसा। ये क्या मतलब इस लेवल पर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं जज कर पा रहे कि क्या हो रहा है? मैसेज के लिए भेजा जाता है, वो फैसल साहब कह रहे हैं वो सीवियां दे देते हैं आगे से। तो भाई एक तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स का देखें तो इमरान खान के पाए का और इतना ईमानदार और कोई पॉलिटिशियन नहीं है, नंबर 1। तो अगर वो पीटीआई की हुकूमत को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकता तो और किसी में दमखम नहीं है कि वो पीटीआई को इकट्ठा रख के अपने पीछे खड़ा कर ले, नंबर 2। नंबर 3, ये जो होता है हर वक्त हर बंदा उम्मीदवार होता है, कौन नहीं बनना चाहता? सियासत में आए या उसका कोई ना कोई नजरिया, उसकी राय और उसकी एम्बिशन होता है कि मैं ये ओहदा हासिल करूं, वो करूं। हैविंग सेड दिस, वो ये लोग बात करते हैं हाफ ट्रूथ की, इनको ये पता नहीं लगता कि जिधर से कुल्हाड़े अपनी पांव पर मार रहे हैं और मुसलसल मारते जा रहे हैं। वैसे बाय द वे आप लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड है, साबिर शाकिर साहब को भी आपकी खिदमत अर्ज करूं, पहले भी हुकूमतें जो है जिनकी मरकज़ में या सूबों में होती थी वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हारती रही हैं। कोई ज़्यादा मार्जिन से हार गई, कोई कम से हार गया, कुछ जुल्लू चला के जीत गए। तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि इससे फ़ायदा हो जाता है बाज़ औक़ात कि आपको मशीनरी का, तंजीमी अमूर का, पार्टी की बेस का, पार्टी की कमियों का, नाकामियों का और प्लसेस का पूरा अदराक हो जाता है। लेकिन कि अब आपने किस तरह नए इलेक्शन जो है लड़ने हैं आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर। चौधरी साहब लेकिन बसत एहतराम मसला ये KPK में जो है 8 साल से हुकूमत और उसमें इस तरह की जो है वो शिकस्त होना अलार्मिंग है। मतलब पहले हुकूमतें यकीनन हारती भी रही हैं बलदियाती इंतखाबात, लेकिन इतना लंबा अरसा आपका वहां मौजूद होना और उसके बावजूद जो है इस किस्म का रिजल्ट आना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग और अलार्मिंग होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इतने एक्टिव हुए हैं कि वो पंजाब में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद सुन करेंगे। वेलकम बैक। साबिर साहब, ये जो वाडा साहब बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन को अगर हम अपने जहन में रखें कि फेडरल में वो कहते हैं कि फेडरल मिनिस्टर्स भी सीवीज पेश कर रहे हैं और नीचे भी रिश्तेदारों को टिकट्स दी गई, आगे पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में जाना है, आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या हवाला दे रहे हैं फैसल साहब? फैसल साहब उन्हीं 4-5 लोगों का तस्करा कर रहे हैं। वो पहले 1 करते थे, अब 3 की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये उन वज़रा की तरफ इशारा कर रहे हैं जो किसी भी मुनासिब वक्त में अगर उनको खिदमत का मौका मिले तो वो वज़ारत उज़्मा के लिए अपनी जिम्मेदारियां पेश कर सकें। तो ये अगेन वही कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये मसाइल हैं और इन मसाइल से वज़ीर आज़म इमरान खान वाकिफ़ नहीं हैं और उन तक जो बातें पहुँचती हैं या तो वो अधूरी होती हैं या फिर बिल्कुल ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पार्टी की आप ये भी देखें कि पार्टी का जो कारकर्दगी है उसका नैरेटिव बेहतर बनाने में मोस्टली जो वज़रा हैं खामोश ही रहते हैं। कोई 2-3 ही हैं वो मैदान में आते हैं और बोलते हैं और यही सूरत हाल पंजाब में है, यही खैबर पख्तूनख्वा की है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान साहब पसंद नहीं है बहुत सारे वज़रा को, उधर पंजाब में उस्मान बुज़ार साहब पसंद नहीं है, मरकज़ में वो कहते हैं कि जो अहम वजारतें हैं जो PTI के फेस हैं उनको नहीं मिली, कुछ और को मिल गई। और कुछ वज़ीर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें पसंद की वजारतें नहीं मिली। तो कुछ सही बातें भी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो बात वहीं चली जाती है कि गिरफ्त जो है पार्टी पे वो उस तरह से खान साहब की नहीं है जैसे होनी चाहिए और इसकी वजह मुझे नहीं अभी तक आइडिया हो सका कि इसकी वजह क्या है। ठीक, चौधरी साहब, इन हालात में आपने पंजाब में इन्होंने इलेक्शन में जाना है आगे 2 महीने 3 महीने बाद,
اگر جا سکتے تو پھر 3 سال سے توڑ کے تو نہ بیٹھے ہوتے. تو ابھی بھی اب جوڑ توڑ مناؤ مٹاؤ یہ کرو مٹی پاؤ فلاں اس طرح کی اسکیمیں, کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس کافی اس میں پاور بھی ہوتی ہے, ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی وائبلٹی بڑھانے کے لیے کم از کم لوکل گورنمنٹ کے حد تک انتظامیہ اور پولیس کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تقسیم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے پنجاب کو کہ کم از کم 36 ضلعوں میں سے. ٹھیک سر, وقت ختم ہو گیا. چودھری غلام حسین صاحب, صابر شاکر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.